جیسے انسان اپنی پیدائش کیسے ہوئی یہ خود سے متعین نہیں کر سکتا جب تک وہ مشاہدہ نہ کر رہا ہو. تو ایسے ہی میرے بھائی اس کائنات کو پہلی دفعہ کس نے بنایا اور پھر یہ پروسیس ہو کے انسان کیسے وجود میں آئے, یہ سائنسدان قیامت تک بھی ریسرچ کرتے رہے نا, اس نتیجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے. وہ مختلف تھیوریز پیش کر سکتے ہیں, جیسے ڈارون نے ایک تھیوری پیش کی, اس طرح کی اٹکل پچو سے کام لیں گے وہ. لیکن اگر ہم ماضی میں چلے جائیں اور مشاہدہ کر لیں تو لگے گا کہ یہ ہوا ہی کچھ اور ہے, جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے. تو وہ بات درست نکلے گی جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے, بشرطے کہ رسول کا رسول ہونا ثابت ہو جائے, اللہ کا اللہ ہونا ثابت ہو جائے, تو وہ دوسرے دلائل سے ثابت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ تو اظہر من الشمس ہے, 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہے, اس پہ الگ دلائل ہیں, وہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے. تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور آپ جو کلام لے کر آئے وہ خدا کا کلام ہے, وہ کلام بتا رہے کہ یہ خدا کا کلام ہے, یہ انسانوں کا کلام ہو نہیں سکتا. 1400 سال پہلے اگر انسان کوئی ایسی کتاب لکھتا نا, جو 1400 سال پہلے کے رائٹر کو دیکھ لو اور ان کی کتابوں کو دیکھ لو, کتنی لمبے لمبے پھینکو تھے اس زمانے کے لوگ. اس زمانے کے فلاسفر بھی ہمیں ملتے ہیں, ان کے نظریات کیا تھے, کوئی کہتا آسمان گول ہے, کوئی کہتا ہے زمین ساکت ہے, کوئی کیا کہتا تھا, کوئی کیا کہتا تھا. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ایک فلاسفر ہوتے اور اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ کے چلے گئے ہوتے, تو قرآن کہتا ہے لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, اس میں بہت اختلاف پاتے, اس کی آیتیں میچ نہیں کر رہی ہوتی آپس میں, کیونکہ بغیر تحقیق کے باتیں ہوتی نا, تحقیق کے تو ذرائع تھے نہیں اس زمانے میں, تو بغیر تحقیق کے باتیں ہوتی. تو اس زمانے کے سائنسدانوں کی اور آج کے سائنسدانوں کے نظریات دیکھ لو, آپ کو اس زمانے کے سائنسدانوں کے نظریات لطیفے لگیں گے,